میرے دوست اور بزرگوں، ایک واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک یتیم بچہ تھا، اس کے چچا نے اس کی پرورش کی تھی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو چچا نے اونٹ اور بکریاں غلام دے کر اس کی حیثیت مستحکم کر دی تھی۔ اس نے اسلام کے متعلق کچھ سنا تو دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے واپس گئے تو اس نے چچا سے کہا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہو اور آپ کب مسلمان ہو۔ میرے دوستو، لیکن آپ کا حال وہ پہلے کا سا چلا آ رہا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ میرے دوستو، چچا نے جواب دیا، دیکھ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی نہیں رہنے دوں گا۔ یتیم بچہ نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور ہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو چکا ہوں، اب آپ کا جو منشا ہے کریں، اور جو کچھ میرے قبضہ میں ہے، قبضہ میں مال ہے، مال و زر وغیرہ ہے، سب کچھ سنبھال لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہی دنیا میں چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا، سچے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میرے دوستو، اس نے یہ کہہ کر چچا کے دیے کپڑے بھی لوٹا دیے اور ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھ لی، پھر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں مومن ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ بدن ڈھانپنے کے لیے، بدن کو چھپانے کے لیے کپڑا کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے کچھ دے دیجیے۔ میرے عزیز دوستو، ماں نے ایک کمبل دے دیا، اس نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہبند بنا لیا، آدھا اپنے اوپر کو ڈھانپ لیا، اپنے اوپر کو اڑ لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ صبح مسجد نبوی میں پہنچتا ہے اور مسجد سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو اسے دیکھ کر پوچھا، کون ہو؟ اس بچہ نے اپنا نام بتایا کہ میں فقیر و مسافر ہوں، طالب ہدایت بن کر آپ کے دربار پہ آیا ہوں۔ تو میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، تم ہمارے پاس ہی ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو، مسجد ہی میں رہا کرو۔ تو یوں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھتے اور دن بھر عجب ذوق و شوق و خوشی و نشاط سے پڑھا کرتے تھے۔ میرے دوستو، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ جو نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا طالب ہوں، میں اللہ کی راہ میں شہادت ہونا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہوگے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا، بخار چڑھا اور حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔ رات کا وقت تھا، پہلے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اترے، ساتھ ہی حضرت ابو بکر
رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش قبر میں رکھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی قبر مبارک پر اترتے ہیں، اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اپنے بھائی کو میرے قریب کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھی اور پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ یہ منظر کو دیکھ کر میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اس منظر کو دیکھ کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کاش میں اس قبر میں دفن کیا جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب۔